السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان المصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل حسان المصطفیٰ۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 11 to 40۔ آرٹیکل 11 کا ٹاپک ہے غلامی، بیگار وغیرہ کی ممانعت۔ یہاں پر ایک لفظ ہے بیگار۔ بیگار سے مراد ہے فورسڈ لیبر، یعنی کہ کسی کو جو ہے زبردستی کام کرانا، اس کو جو ہے بیگار کہا جاتا ہے۔ یہ آرٹیکل 11 کیا کہتا ہے؟ غلامی معدوم اور ممنوع ہے، اور کوئی قانون کسی بھی صورت میں اسے پاکستان میں رواج دینے کی اجازت نہیں دے گا یا سہولت بہم نہیں پہنچائے گا۔ یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے کہ غلامی جو ہے نا، وہ کسی قسم کی بھی، وہ معدوم ہے، ممنوع ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ بالکل ہی ممنوع ہے، اور کوئی قانون جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پاکستان میں رواج دینے کی اجازت نہیں پہنچائے گا۔ حتیٰ کہ غلامی تو ویسے بھی ممنوع ہے، یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے، حتیٰ کہ غلامی اس حد تک ممنوع ہے کہ کوئی قانون بھی بنایا جائے گا تو وہ بھی ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر غلامی کا جو ہے وہ پہلو شامل ہو۔ کوئی اسمبلی میں کوئی قانون بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کہ اسمبلی ممبر وہ ایک اعتراض کر دیتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک غلامی ٹائپ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ غلامی چھپی ہوئی ہے، اس کے ذریعے تو غلامی پھیلے گی، تو اس قانون کو جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ قانون اس کو معدوم اور ممنوع کرا دے رہا ہے۔ غلامی صرف ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی، غلامی اکنامک غلامی بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی غلامی ہوتی ہے کہ کسی کو جو ہے وہ آپ بلیک میل کر کے اس کو غلام بنا سکتے ہو، مجبور کر کے غلام بنا سکتے ہو، ہر طریقے سے کسی کے جو ہے وہ نفسیات کے ساتھ اور کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر جو ہے وہ اسے غلام بنایا جا سکتا ہے، کہ لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے جو ہے وہ غلام بنایا جا سکتا ہے، مینیپولیشن جو ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ دوسرا ہے بیگار کی تمام صورتوں اور انسانوں کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ بیگار میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، فورسڈ لیبر، زبردستی کی مزدوری یا زبردستی کا کام۔ یہ بیگار ایسا ہوتا ہے جو آپ دل سے نہ کریں، ایسا کام جو آپ دل سے نہ کر رہے ہوں، وہ تمام جو ہے، اور خرید و فروخت، اس کو جو ہے وہ قانون کو ممنوع کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خرید و فروخت یہ تھوڑا سا عجیب ہو گیا ہے، لیکن یہ عجیب نہیں ہے۔ کچھ عرصہ تک ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 سے پہلے تک خرید و فروخت باقاعدہ ہوتی تھی یورپین کنٹریز کے اندر، ادھر پابندی لگی ہے اور ادھر بھی پابندی لگ گئی ہے، اور خرید و فروخت جو ہے وہ اسلام نے نظام ہی ایسا دیا، جب اسلام آیا تھا تو خرید و فروخت وغیرہ ہوتی تھی، اسلام نے نظام ہی ایسا دیا کہ خرید و فروخت کا کلچر ختم ہو گیا۔ آپ کو آج کہیں بھی اسلامی دنیا میں، یہ تو انہوں نے تو ورلڈ وار 1-2 میں ادھر آ کے پابندی لگائی ہے، اسلامی دنیا میں 1400 سال سے خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہے، غلامی کا سلسلہ بند ہے جی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تھرڈ ون، 14 سال سے کم عمر کے کسی بچے کو کسی کارخانے یا کان یا دیگر پرخطر ملازمت میں نہیں رکھا جائے گا۔ اب یہ جی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 سال سے جو کم عمر بچے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی کان یا پرخطر ملازمت، مطلب ایک خطرے سے بھری ہوئی جو کام ہے اس کے اندر نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں 14 سال تو کیا، بہت چھوٹے بچے وہ فیکٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر فیکٹریز والے جو ہے وہ ایک چوری کا دھندا چلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس طرح تو چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ گو کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ غریب ہیں، ان کا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کسی کو کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے باپ جب چلا جاتا ہے تو 14 سال سے کم عمر بچہ، اس نے گھر والوں کو جو ہے وہ لا کے دینا ہے پیسہ، پھر ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں کام کرنے فیکٹریز میں، تو اس کے پھر فائدے ہیں، جو فیکٹری مالکان ہیں یا کانوں کے مالکان ہیں ان کو فائدے ہیں۔ وہ فائدے اس وجہ سے ہیں کہ ایک 25-30 سال کی عمر کا نوجوان، جو 18 سال 20 سال کی عمر کا نوجوان، وہ ایک سمجھدار نوجوان ہوتا ہے، وہ زیادہ پیسے لیتا ہے، وہ اگر کام کرتا ہے نا تو وہ زیادہ پیسے لیتا ہے، اور اگر چھوٹا بچہ کام کرتا ہے اس کو کم پیسوں پہ راضی کر لیا جاتا ہے اور وہ کم پیسے لیتا ہے، اس سے فیکٹری مالکان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہماری گورنمنٹ پاکستان اس کے اوپر مزید سختی کرے۔ ہم نے جو ہے وہ کئی مرتبہ یہ خبریں سنی ہیں کہ فلاں کان میں، فلاں فیکٹری میں جل جانے سے
اتنے بچے اتنے مزدور جو ہے وہ وفات پا گئے۔ چلے جی آگے چلتے ہیں، فورتھ ون، اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر اس لازمی خدمت پر اثر انداز متصور نہیں ہوگا۔ الف، جو کسی قانون کے خلاف کسی جرم کی بنا پر سزا بھگتنے والے کسی شخص سے لی جائے۔ یہاں پر جناب اوپر کے آرٹیکل 11 میں کہ اوپر کے جو ہے پوائنٹس کے اندر جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ فورسڈ لیبر جو ہے نا وہ نہیں لی جا سکتی، لیکن اس کے اوپر ایکسیپشن لگائے گئے ہیں فورتھ ون میں۔ وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ کسی شخص کو جو ہے نا قانون کے مطابق کوئی سزا دے دی جائے نا تو اس سے جو ہے وہ فورسڈ لیبر لے لی جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے ہمیں سزا ہوتی ہے کہ بھی سزا ہوتی ہے اور کام کی سزا بھی ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیلوں کے اندر جو ہے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گوڈی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کسی سے جو ہے وہ اینٹیں توڑوائی جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے کانے کھدوائی جا رہی ہوتے ہیں۔ آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا اکثر۔ اس کو اگر دیکھیں تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پولیس والے ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں۔ دس ون از اے فورسڈ لیبر، یہ بیگار ہے، لیکن بیگار کے اوپر تو ہم نے ممانعت پڑی ہے، لیکن اس صورت میں ممانعت نہیں ہے کہ کوئی قانون کے مطابق کوئی جرم کر کے آیا ہے تو اس کو سزا دی گئی ہے کام کے ساتھ، قید با مشقت جسے کہتے ہیں، قید با مشقت جسے دی گئی ہو، یہ اس صورت میں حلال ہے، یعنی کہ جائز ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ چلیں جی بی، جو کسی قانون کی روح سے غرض عامہ کے لیے مطلوب ہو، عام جنتا کے لیے، عام عوام کے لیے کوئی قانون کی روح سے کوئی کام مطلوب ہو، اس کے لیے بھی غلامی یا بیگار فورسڈ لیبر لی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، کرونا کے اندر جو ہے کچھ ڈاکٹرز جو ہے وہ ریزائن دے کے جا رہے تھے، تو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ نے ان کا ریزائن لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ان کو ہیلتھ کا جو شعبہ ہے وہ ان کو فورسڈ لیبر کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کر رہا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کریں۔ ان کو جو ہے وہ چھٹی بہت کم دی جاتی تھی، اگر کسی کی 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو اس کی 16 کر دی، کسی کی 18 کر دی، کوئی تو ادھر پورا وقت ہی موجود ہوتے تھے اسپتال کے اندر 24 گھنٹے ہی۔ تو یہ ہے کہ غرض عامہ کے لیے جب مطلوب ہو کہ اب کرونا جو ہے اس میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، غرض عامہ کے لیے مطلوب تھا کہ ڈاکٹرز ہر وقت جو ہے وہ موجود ہوں ہاسپٹلز میں، تو اس کے لیے جو ہے وہ فورسڈ لیبر کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، انہیں بیگار کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا اس کے اندر جی۔ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی لازمی خدمت ظالمانہ نوعیت کی یا شرف انسانی کے مخالف نہیں ہوگی، کہ کوئی بھی جو ہے لازمی خدمت جو ہے یعنی کہ فورسڈ لیبر جو ہے یا قید با مشقت ہے، یا کسی سرکاری جو ہے وہ ملازم ہے اس کو فورسڈ لیبر کے لیے مجبور کیا گیا ہے، بیگار کے لیے مجبور کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ that will not be a cruel nature، وہ جو ہے وہ ظالمانہ نوعیت کی نہ ہو، کرول نہ ہو، اور دوسری کہ یہ ہے کہ ڈگنیٹی آف مین کے خلاف نہ ہو، یعنی کہ شرف انسانی کے خلاف نہ ہو، یعنی کہ انسان جو ایک اپنی ذات کی حد تک جو کرنا چاہتا ہے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ ایسے نہ کرو تو ایسے کرو، ایسے نہ کرو تو ایسے کرو، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، آرٹیکل 12، کوئی قانون کسی شخص کو، اس کا جو ہے وہ ٹاپک ہے مؤثر بماضی سزا سے تحفظ، یعنی کہ کسی شخص کو جو ہے وہ ایک ماضی کے قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے، یا اس کو جو ہے وہ پھر اس کی سزا تبدیل نہیں ہوگی وقت کے آنے پر، اس طرح آگے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی قانون کسی شخص کو الف، کسی ایسے فعل یا ترک فعل کے لیے جو اس فعل کے سرزد ہونے کے وقت کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ تھا، سزا دینے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہاں جی، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ وہ کہنا چاہ رہا ہے کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، جب وہ جرم کر رہا تھا اس کی کوئی سزا موجود نہ تھی، بعد کے کچھ عرصے میں، کچھ سالوں بعد، کچھ عرصے کے بعد قانون میں امینڈمنٹ کی گئی، ایک ایکٹ لایا گیا، اور اس ایکٹ کے مطابق جو ہے اس کی سزا رکھ دی گئی۔ اب جو شخص جس نے چند سال پہلے وہ جرم کیا گیا تھا، اب یہ قانون اس کو فنڈامنٹل رائٹ دے رہا ہے کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بالکل بھی سزا نہیں دی جائے گی۔ میں اس کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے جرم کیا 2017 کے اندر،
اس وقت اس کی قانون میں کوئی سزا موجود نہیں تھی. اب 2022 میں ایک قانون لایا گیا، ایک امینڈمنٹ لایا گیا، ایک ایکٹ لایا گیا جس کے مطابق اس جرم کی سزا جو ہے وہ رکھ دی گئی. اب کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ یا ریاست اس کو جو ہے وہ سزا نہیں دے سکتی، کیونکہ جب اس نے جرم کیا تھا تو وہ سزا کے قابل نہ تھا. تو اب جب اس جرم کی سزا ہو گئی ہے تو اب اس نے جرم اب نہیں کیا تو اب اس کی سزا نہیں ملے گی. ہاں، یعنی کہ جب قانون بن گیا اس جرم کے مطابق جو ہے وہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے. بے، کسی جرم کے لیے ایسی سزا دینے کی جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت کسی قانون کی روح سے اس کے لیے مقررہ سزا سے زیادہ سخت یا اس سے مختلف ہو، اجازت نہیں دے گا. مثال کے طور پر ایک شخص نے 2017 میں جرم کیا، اس کی سزا تھی اس وقت 10 سال. 2022 میں امینڈمنٹ کی گئی، اس کی سزا رکھ دی گئی 14 سال. تو جو ہے اس کو جو سزا دی گئی تھی اس کو جو سزا دی جائے گی وہ 2017 کے قانون کے مطابق دی جائے گی، جو کہ 10 سال ہے، نہ کہ 14 سال. نہ کہ اس کی سزا بڑھا دی جائے گی کیونکہ وہ امینڈمنٹ ہے، کیونکہ اس نے جرم اس وقت کیا تھا جب کہ سزا 10 سال تھی. ٹھیک ہے جی. اب میں سے ایک اور اگزامپل لیتا ہوں کہ 2010 کے اندر چرس جو ہے چرس کی جو ہے وہ اسمگلنگ اور اس کے اوپر جو ہے سزا تھی وہ 10 سال. 1 کلو چرس کے اوپر جو ہے وہ 10 سال تھی. اب کچھ سالوں بعد اس کی سزا 1 کلو چرس کی سزا جو ہے اسمگلنگ یا اس کے جو ہے وہ استعمال کرنے کے اوپر اس کو جو ہے وہ 14 سال کر دیا گیا. اب کوئی شخص یا کوئی ادارہ، کوئی عدالت اس کو سزا جو ہے وہ جب 2017 میں پکڑا گیا ہے تو اس کے قانون کے مطابق اس کو دے گی، یعنی کہ 10 سال سزا دے گی، نہ کہ 14 سال. اب یہی ہے اس سارے آرٹیکل کے اندر. آرٹیکل کے پوائنٹ 2 ہے شک 1 میں یا آرٹیکل 270 میں مذکور کوئی امر کسی ایسے قانون پر اطلاق پذیر نہ ہوگا جس کی روح سے 23 مارچ سن 1956 سے کسی بھی وقت پاکستان میں نافذ العمل کسی دستور کی تنصیب یا تخریب کی کارروائیوں کو جرم قرار دیا گیا ہو. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 23 مارچ 1956 سے آنورڈ یعنی کہ آگے کی طرف کوئی بھی شخص جو آرٹیکل 6 یعنی کہ جس نے قانون پاکستان کی تنصیب یا تخریب کاری کی، یہاں میں نے آرٹیکل 6 اس لیے استعمال کیا ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ سنگین غداری کے مقدمے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر یہی بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص قانون کو وائلیٹ کرے، اس کی تنصیب کرے یا قانون کو جو ہے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم کر دے، قانون کو تنسیخ یا تخریب کاری کرے، اس کے لیے جو وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہاں پہ میں نے اس لیے ہی آرٹیکل 6 کا استعمال کیا ہے. یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو مؤثر بماضی سے سزا سے تحفظ ہے، یعنی ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ جو ہے، یہ اس پر اطلاق نہیں ہوگا کہ جس نے قانون کے اندر جو ہے اس دستور کی تنسیخ یا تخریب کی کارروائیوں میں اپنا حصہ ڈالا ہو. ٹھیک ہے جی. اس کو یہ جو ہے یہ قسم کا یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی قانون ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. قانون کے ساتھ اگر کھلواڑ کریں گے تو آپ کے ساتھ جو ہے یہ رویہ رکھا جائے گا قانون کی جانب سے. تو یو آر ناٹ سپوز ٹو get the edge of retrospective punishment after violating the rules, after violating the constitution یا اس کے اندر کوئی تنسیخ یا کوئی تخریب کر کے جو ہے آپ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی مثال یہ ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ ایک آرڈیننس لایا گیا اور اس کے جو ہے وہ اس کے خلاف کیس کیا گیا، اور پرویز مشرف کو جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے خان صاحب کے دور حکومت کے اندر جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جو ہے وہ گو کہ وہ لندن میں تھے، بیمار تھے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. تو پھر عمران خان اور جنرل آصف غفور آرمی کا دارہ سب پیچھے لگ گئے. نہیں ایک فوجی جنرل کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جا سکتی، تو اس کو سزا سے بچایا گیا اور اس کے جو ہے وہ ایک خلاف فیصلہ دیا گیا.
پھر جسٹس قاضی فائز صاحب آئے، انہوں نے آ کے سزا کو دوبارہ بحال کر دیا۔ یہ تھا جی سب کہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ، مؤثر بماضی سے سزا سے تحفظ، کہ کسی شخص کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی کہ وہ فیل جب کر رہا تھا تو اس وقت اس کی سزا نہیں تھی، بعد میں اس کی سزا مقرر کی گئی، تو اس بنا کے اوپر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور کسی شخص کو اس کے جرم کے ارتکاب کے وقت سزا جو تھی وہ کم تھی، تو بعد میں امینڈمنٹ کے ذریعے اس کی سزا بڑھا دی گئی، تو اس کی سزا کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ اور بعد میں ایکسیپشن ہے کہ یہ جو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ ہے یہ کس پر اطلاق نہیں ہوگا؟ وہ شخص جنہوں نے رول کو وائلیٹ کیا یا قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا یا دستور کی تنسیخ یا تخریب کاری کی، تو ان کے اوپر جو ہے یہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا، ان کو اس کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں دیا جائے گا۔ وی آر موونگ ٹورڈ دا آرٹیکل 13 اینڈ دا ٹاپک آف آرٹیکل 13 ہے دوہری سزا اور اپنے کو ملزم گردانے کے خلاف تحفظ۔ چلیں جی پڑھتے ہیں۔ کسی شخص الف پر ایک ہی جرم کی بنا پر ایک بار سے زیادہ نہ تو مقدمہ چلایا جائے گا اور نہ سزا دی جائے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی شخص نے جو ہے ایک جرم کیا ہے، یعنی کہ اس کا جرم ہے قتل کا جرم ہے، اس نے قتل کا جرم کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ لائف ٹائم امپریزنمنٹ کی جو ہے وہ سزا دے دی گئی، یعنی کہ 25 سال کی اس کو سزا دے دی گئی ہے۔ اب کوئی شخص یہ اس بنا پر کیس نہیں کر سکتا تھا کہ جی فلاں سال جو ہے اس نے یہ قتل کیا تھا تو اس کے خلاف ٹرائل دوبارہ چلایا جائے اور اس کو دوبارہ سزا دی جائے گی، یہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس کی اگر 25 سال سزا ہے تو 25 سال سزا ہے، اس کی سزا میں انکریز نہیں ہوگا۔ ایک ہی جرم کی بنا پر جو ہے اسے بار بار جو ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، یعنی کہ ایک اگر اس نے جرم کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یعنی کہ اس نے قتل کیا ہے تو بار بار وہ جتنے بھی قتل کرتا جائے اس کی سزا ایک ہی ہوگی، نہیں نہیں نہیں، ایک جرم یعنی کہ ایک قتل اس کا ایک جرم ہے، وہ ایک سزا ہے، دوسرا قتل اس کی دوسری سزا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ اس نے دوسرا قتل بھی کیا ہے اور وہ پروو کر دیتا ہے عدالت کے سامنے، تو اس کو 25 سال اور سزا ہو جائے گی، تو یہ 50 ایئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ B1 کسی شخص کو جب کہ اس پر کسی جرم کا الزام ہو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے ہی خلاف ایک گواہ بنے، یعنی کہ کسی شخص کو جو ہے وہ اس بنا پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے خلاف جو ہے وہ گواہی دے، اپنے خلاف گواہی دے۔ اب اس کی مثال تھوڑی سی جو ہے نا ہم ایک اسلامک ہسٹری سے لے لیتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ہے، اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، تو جو ہے وہ شاید رسول اللہ کے پاس ہوگی یا حضرت علی کے پاس، تو رسول اللہ نے کہا کہ پہلے بچہ ہے، بچے کو پالو، سب کچھ کرو، بچے کو پال لیا، پھر آئے حضور مجھے سزا دیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ ایک جرم ہے، اس کے پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، تو تم اس پردے کو کیوں چاک کر رہی ہو؟ اب یہاں پہ اس کا اطلاق بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص ہے، اس سے جرم کیا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اپنے خلاف تم گواہی دو، کہ تم جو ہے وہ یہ کہو کہ میں نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا، اس کو جو ہے آپ کسی بھی طریقے سے، یہ ہم نے سنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ مارتی ہے، مار 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 کے اس کا بدھونگڑ بنا دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے جناب کہ مان لو مان لو مان لو کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بے گناہ شخص ہوتے ہیں، تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، وہ مار کی وجہ سے یہ مان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک تھوڑا سا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ ایک قانون ہے، قانونی شہادت، اس کا آرٹیکل 15 کے مطابق یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کو 2 بجے چوری کرنے گیا اور وہیں پہ رات کے 2 بجے جو ہے نا قتل ہو گیا، اور اس نے قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب عدالت میں جب وہ آئے گا تو عدالت جو ہے وہ اس سے پوچھے گی کہ کیا آپ نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ کہے گا جی ہاں میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اب عدالت اس سے یہ پوچھ لے کہ آپ رات کے 2 بجے اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے، تو اب وہ آرٹیکل 13B جو ہے اس کے مطابق یہ سوال کہہ سکتا ہے کہ جناب نہیں نہیں نہیں، یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اٹس مائی فنڈامنٹل رائٹ، میں اپنے آپ کو جو ہے اپنے خلاف گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ چوری کرنے گیا تھا۔ اور اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں چوری کرنے گیا تھا تو وہ تو پروو کر رہا ہے، وہ تو خود جرم مجرم ہے، اس کو چوری کی سزا دی جائے گی۔ تو وہ یہ کہے گا کہ جناب
میں آرٹیکل 13B کے مطابق اپنے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ریلیف دیا جائے گا اور وہ اس کے گواہی دے گا اور یہ بات بتائے گا کہ میں نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور جو ہے میں نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اس وقت چوری کرنے گیا تھا، تو اس میں اس کو ریلیف دیا جائے گا۔ چلیں جی آگے چلیں۔ آرٹیکل 14 اس کا ٹاپک ہے شرف انسانی وغیرہ قابل حرمت ہوگی، یعنی کہ ڈگنیٹی آف ہیومن جو ہے وہ از رسپیکٹفل۔ چلیں جی فرسٹ ون، شرف انسانی اور قانون کے تابع گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگی، یعنی کہ ڈگنیٹی آف مین، یعنی کہ اس کے پرسنل لیول کے جو کام ہے، اس نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ بولنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب میں نے کون سا کام کرنا ہے۔ ڈگنیٹی آف مین یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرنا چاہے ایک قانون کے مطابق، دائرے کے مطابق وہ کر سکتا ہے۔ اب ڈگنیٹی آف مین جو ہے وہ انوائلیبل ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے، ڈگنیٹی آف مین کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک جو ہے وہ پرائیویسی آف ہوم، گھر کی خلوت جو ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ گھر کی خلوت جو ہے وہ قابل حرمت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگی۔ اکثر آپ نے ٹی ویز کے اندر دیکھا ہوگا کہ چار دیواری کا تحفظ پامال کیا گیا، وہ اسی وجہ سے ہی ہوتا ہے، وہ اسی آرٹیکل کی وجہ سے ہی ہے کہ قانون جو ہے وہ چار دیواری کا جو تحفظ ہے نا وہ فراہم کرتا ہے، گھر کی خلوت کو جو ہے نا وہ قابل حرمت بناتا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو وائلیٹ کرے تو اس کے لیے بھی سزا مقرر ہے۔ لیکن گھر کی خلوت جو ہے، مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر چرس پڑی ہے تو وہاں پہ تو گھر کی خلوت جو ہے وہ قابل حرمت نہیں رہتی، وہاں پہ جو ہے ریڈ ہوتی ہے۔ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار قانون نے دیا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ لیڈیز جائیں گے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ چیزوں کو بکھیر دیا جاتا ہے، وہاں پہ جو گھر کی خلوت جو ہے وہ قابل حرمت نہیں رہتی۔ لیکن ہم پاکستان میں ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی جو ہے وہ جرم کے لوگوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے، ان کے گھر کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ ہم نے ادھر کئی جو ہے وہ مثالیں دیکھتی ہیں، ہم نے لیٹسٹ شعیب شاہین صاحب کو جو خان صاحب کے وکیل ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جو ادارہ تھا اس سے جو ہے وہ گھر کے اندر ریڈ کیا اور جو ہے وہ گھر کا سامان تہس نہس کر دیا، اور وہ بیچارے عدالت میں تھے اور وہ بھاگے ان کو جب خبر ملی تو پریشان ہوئے، بھاگے گھر پہنچے، دیکھتے ہیں کہ سارا سامان جو ہے وہ بکھرا پڑا۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کے اندر جو اپنے ڈار برادران ہیں، خواجہ آصف کے مقابلے میں جو کھڑے ہوتے ہیں، عثمان ڈار، وہ جو ہیں ان کی جو ہے والدہ ریحانہ ڈار، اور ان کے گھر جب چھاپا مارا گیا تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بچے رو رہے تھے، وہاں پہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہاں پہ وہ خود رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے چھیڑا، میرے جو ہے گربان کو ہاتھ مارا، میرا گربان پھٹ گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت کا گربان جو ہے وہ پھٹ جائے، تو دیکھ لیں کہ کتنی وائلیشن پاکستان کے اندر ہونا۔ حالانکہ قانون کے مطابق دیکھ لیں کہ یہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک تو یہ ڈگنیٹی آف مین کے خلاف ہے، اس کا گربان پھاڑا جا رہا ہے، اس کے گھر میں اندر وہ توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، دوسری گھر کی خلوت کے خلاف ہے، تو ایسے لوگوں کے خلاف کبھی جو ہے وہ کیس بھی نہیں ہوتا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سیکنڈ ون، کسی شخص کو شہادت حاصل کرنے کی غرض سے اذیت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر جو ہے شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے وہ والا شہید ہو جانا، یہاں شہادت سے مراد گواہی ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ شہادت حاصل کرنے کی غرض سے جو ہے وہ اذیت نہیں دی جائے گی، یعنی کہ اس شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم جو ہے یہ گواہی، یہ جو ثبوت ہے یہ مٹا دو، اس ثبوت کو ظاہر کر دو۔ یہ اس کی ڈگنیٹی کے بھی خلاف ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹ کے بھی خلاف ہے کہ وہ آزاد ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ویڈیو تھی، اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حاصل کر